السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اس امید پر کہ آپ تمام حضرات جس طرح اب تک ہمارا ساتھ دیے ہیں، محنت سے پڑھے ہیں، آگے بھی اسی طرح انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اسی طرح جذبہ دکھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو صحت و عافیت میں رکھے اور قرآن کریم کو سیکھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کریں گے، ایک گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے کل پڑھا تھا تختی نمبر 7، اس میں تنوین کی بحث پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے تنوین و نون ساکن، نون ساکن و تنوین۔ اب یہ تنوین تو آپ سمجھ چکے ہیں، اب نون ساکن کو سمجھنا ہے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں، نون ساکن کیا ہے۔ دیکھیے تختی نمبر 8، تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن۔ اب ہم نون ساکن کو سمجھیں گے کہ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جزم آپ کو ہم بتائے تھے پہلے بھی کہ جزم کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے جزم یہ ہے، جزم۔ اب یہ جس حرف پر بھی آ جائے گا اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ جیسے نون پر آ گیا تو نون ساکن، واو پر آ گیا واو ساکن۔ یہ واو مدہ یا مدہ میں بتایا تھا کہ جس حرف پر جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو دیکھیے جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی برابر ہوتی ہے۔ یکساں کے معنی کہ ایک ہی طرح ہو، سننے میں بھی ایک طرح لگے، یکساں، برابر، سیم ٹو یو۔ جیسے با الف دو زبر بن، با نون زبر بن۔ دیکھیے لکھنے میں لکھاوٹ دونوں کی الگ ہے لیکن پڑھنے میں بالکل سیم ہے۔ جیسے تا الف دو زبر تن، تا نون دو زبر، تا نون زبر تن۔ دیکھیے یہ دو زبر کیا ہے؟ تنوین۔ دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور یہ تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز بالکل برابر ہوتی ہے۔ جیسے تا دو زیر تین، تا نون زیر تین۔ دیکھیے تین دونوں میں تین آ رہا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ لیکن پہچاننا آپ کو ہے کہ تنوین کے ساتھ ہم کہاں پہ لکھیں اور نون ساکن کو لگا کر ہم کہاں پہ لکھیں، یہ آپ دھیرے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، بس اس کو محنت سے پڑھتے رہیے۔ دیکھیے تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا الف دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ ہر ایک کی مثال الگ الگ دیکھیں، زبر کی بھی، زیر کی بھی اور پیش کی بھی، اس کے بعد نون ساکن کی بھی لکھ کے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تنوین کیا ہے اور نون ساکن کیا ہے۔ دیکھیے جیم الف دو زبر جن، یہ دو زبر جو ہے کیا ہے؟ تنوین ہے۔ اب جیم نون زبر جن، اب جو آخری میں یہ نون آ رہا ہے، نین کے اوپر جزم ہے تو یہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن۔ اس کے بعد دال الف دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن۔ یہ آپ اگر پڑھتے رہیں گے دھیرے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں پہ ہم کو دال دو زیر کے ساتھ لکھنی ہے اور کہاں پہ دال نون کے ساتھ لکھنی ہے، کہاں پہ ہم کو تنوین لگانا ہے، کہاں پہ ہم کو نون ساکن بنانا ہے۔ دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ اس کے بعد دیکھیے آگے ہے مشق۔ یہ تو آپ کو اگزامپل دیا تھا اوپر، لیکن آپ نیچے مشق کرا رہے ہیں، بار اس کو دہرا کر 2-3 لفظ ملا کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، کیسے پڑھا جائے گا۔ دیکھیے عین الف زبر آ، یہاں پہ آپ سے پوچھ دے کیا قاعدہ ہو رہا تو آپ کیا کہیں گے؟ الف مدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ یہ رولز میں آپ کو پیچھے سے بھی ریوائز کرتا رہتا ہوں ہر ویڈیو میں، تاکہ آپ کو پیچھے کے جو قاعدہ آپ نے بھلا دیا ہے وہ قاعدہ آپ کو ذہن میں رہے۔ دیکھیے عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، دال الف دو زبر جو ہے کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تعادن، سین واو زبر سو، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے، کیا ہوگا؟ واو لین ہوگا۔ جیسے سو، حمزہ دو زیر ان، اور واو لین کو جو ہے جلدی ادا کیا جاتا ہے، سو ان۔
اس کے بعد قاف زبر قا، را یا زیر ری، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، قری، با دو پیش بن، یہ دو پیش تنوین ہے، قریبن۔ اس کے بعد فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، دیکھیے نون کے اوپر جزم ہے اس لیے نون ساکن ہوگا۔ اس کے بعد عین زبر ع، ضا یا زیر ضی، اب دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کا رولز آپ نے پڑھا ہے کہ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں۔ عظی، میم دو پیش من، عظیمن، دیکھیے میم کے اوپر دو پیش کی کیا ہے تنوین ہے۔ کاف نون پیش کن، نون ساکن، ما میم زبر ما، را زبر را، ما را، ضاد دو پیش زن، مارازن۔ اس کے بعد را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسولن۔ یہاں دیکھیے یہاں واو مدہ ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے یہاں پیش آیا ہے یہ۔ اس کے بعد شین یا زبر شی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو جلد ادا کریں گے۔ شین یا زبر شی، حمزہ الف دو زبر ان، شی ان۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، غشاو، تا دو پیش تن، غشاوتن۔ اس کے بعد غائن الف زبر غا، سین زیر سی، قاف الف قاف دو زیر قن، غاسقن۔ اس کے بعد ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ یہ رولز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ تنوین کیا ہے اور نون ساکن کیا ہے۔ انشاءاللہ یہیں پہ آج ہم سبق ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو سیکھ سکے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔